السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب القضاء قضاء سے متعلق، فیصلہ کرنے سے متعلق احکام و مسائل، سبق نمبر ہے 289، سبق نمبر 289۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القضاة ثلاثة اثنان فی النار وواحد فی الجنہ رجل عرف الحق فقضى به فهو فی الجنة ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار فی الحکم فهو فی النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار۔ رواہ الاربعۃ وصححہ الحاکم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قاضی تین قسم کے ہیں، یعنی فیصلہ کرنے والے ججز تین قسم کے ہیں، دو جہنمی ہیں اور ایک جنتی۔ ان میں سے جنتی وہ ہے جو قاضی اس نے حق کو پہچانا اور حق ہی کے متعلق فیصلہ کیا، یہ جنتی ہے۔ اور وہ قاضی جس نے حق کو پہچان لیا مگر فیصلہ حق کے ساتھ نہ کیا بلکہ فیصلہ کرنے میں ظلم کیا، یہ قاضی جہنمی ہے۔ اور تیسرے قسم کا قاضی فیصلہ کرنے والا جس نے حق کو نہ پہچانا بلکہ لوگوں میں جہالت اور لا علمی سے فیصلہ کیا تو یہ بھی جہنمی ہے۔ پیارے بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوا فیصلہ کرنے والوں میں، ججز میں، جسٹس میں پہلے نمبر کا قاضی جج جو حق کے مطابق حق کو پہچان کر فیصلہ کر دے، یہ جنتی ہے۔ اور دوسرا تیسرا جس نے حق کو پہچانا مگر حق کے ساتھ فیصلہ نہ کیا، یہ جہنمی ہے۔ اور جس نے جہالت اور لا علمی کے ساتھ فیصلہ کیا، حق کو پہچانے بغیر، حق کو بھی نہیں پہچانتا، جہالت اور لا علمی میں فیصلہ کیا، تو پھر ایسا قاضی جہنمی ہے۔ اس روایت کو محققین نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں عدالت میں فیصلہ کرنے والوں کی اقسام بیان ہوئی جنہیں قاضی، جج، ججز، جسٹس کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا فیصلہ کرنے والے کو چاہیے کہ ایک تو وہ علم کی بنیاد پر فیصلہ کرے، دوم یہ کہ حق معلوم ہوا تو حق کے مطابق فیصلہ کرے، ظلم اور زیادتی کرے گا تو جہنمی ہوگا۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولی القضاء فقد ذبح بغیر سکین۔ رواہ احمد والاربعۃ وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان۔ من ولی القضاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جس شخص کو فیصلہ کرنے پر مامور کیا گیا اسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ معلوم ہوا کہ جج بننا، قاضی بننا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ آپ نے اس کی مثال یہ دی کہ جسے فیصلہ کرنے پر مامور کیا گیا یعنی قاضی جج بنایا گیا اسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ تو فیصلہ کرنے والے کو خبردار اور متنبہ کیا گیا کہ قاضی بننا، جج بننا کتنا مشکل کام۔ ایک یہ ہے کہ کسی کو چھری کے ساتھ ذبح کیا جائے تو وہ فوراً سے ذبح ہو جائے گا، اور کسی کو اگر بغیر چھری کے ذبح کیا جا رہا ہو تو یہ اس کے لیے مزید تکلیف کا باعث ہے کہ قاضی بننے میں دین کی بربادی کا خدشہ ہے اور یہ مشکل کام ہے۔ جیسے پہلے 3 قسمیں بیان ہوئیں، اگر حق کو پہچانتا ہے اور حق کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا جہنمی ہے، یہ اس کے لیے بربادی ہے، یا یہ کہ جاہل ہے اور جہالت میں علمی کے بغیر فیصلہ کرتا ہے بغیر حق کو پہچانے تب بھی اس کے لیے بربادی ہے۔ اور یہ حدیث اور آگے کی احادیث انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالی وہ قاضی بننے، جج بننے سے گریز کرتے تھے، چاہے اس کے بدلے میں انہیں قید و بند کی صعوبتیں جھیلنا پڑی وہ انہوں نے برداشت کر لیں، مگر جج قاضی بننا گوارا نہ کیا۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم ستحرصون علی الامارۃ وستکون ندامۃ یوم القیامۃ فنعم المرضعۃ وبئست الفاطمۃ رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک تم لوگ ضرور حکومت کی حرص اور خواہش کرو گے، حاکم حکمران عہدے حاصل کرنے کی حرص اور خواہش کرو گے، اور قیامت کے روز لازماً یعنی ضروری طور پر یہ بات اور یہ عمل باعث ندامت ہوگی۔ آپ نے فرمایا چنانچہ اچھی ہے دودھ پلانے والی اور بری ہے دودھ چھڑانے والی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں اس بات کے تعلق سے آگاہی دی کہ عام طور پر بندہ لالچ کرتا ہے، آرزو کرتا ہے میں گورنر بنا دیا جاؤں اور میں خلیفہ بنا دیا جاؤں، میں حاکم بنا دیا جاؤں، مجھے کوئی نہ کوئی عہدہ کرسی سیٹ مل جائے، جبکہ دنیا کے اندر یہ تمام کام بظاہراً بڑے خوش نما ہیں۔ کوئی جج بن جائے اور کوئی خلیفہ بن جائے، گورنر بن جائے، حکمران بن جائے، دنیا کے اندر بلے بلے ہوگی، اور یہی چیز قیامت کے دن ندامت کا باعث ہوگی، افسوس کا باعث ہوگی۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عہدہ لینے سے پیچھے کو ہٹتے تھے، اور یہی چیز پھر ان سے تابعین نے اور ائمہ دین نے سیکھی کہ وہ کرسی حاصل کرنے، سیٹ حاصل کرنے، عہدے اختیار کرنے سے پیچھے پیچھے رہتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آج تو بلے بلے ہوگی اور عزت و جلال کے اندر اضافہ ہوگا، روب اور دبدبا ہوگا، اور ہر طرف نعمتوں کی ریل پھیل ہو جائے گی، لیکن قیامت کے دن یہی چیز باعث ندامت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی دودھ پلانے والی کی۔ دنیا میں رہتے ہوئے یہ امارت اور سربراہی دودھ پلانے والی کی طرح بھلی اور اچھی لگتی ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال میں دودھ جو ہے وہ چھڑانے والی کی مثال آپ نے دی کہ جب یہ حکومت جاتی ہے
تو پھر اسی طرح تکلیف ہوتی ہے کہ جس طرح بچے کو اس کے دودھ چھڑانے پر، اسی طرح اس سے مراد یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کو امارت و حکومت کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا تو سخت تکلیف پہنچے گی۔ یہی امارت اور حکومت دنیا میں نفع بخش معلوم ہوتی ہے اور آخرت کے اندر پھر یہی چیز تکلیف کا باعث بھی ہوگی۔ تو اس حدیث میں امارت سرداری سے بچنے کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اور آج مسلمانوں کی بگاڑ کی ایک بڑی وجہ، ہر ایک یہ چاہتا ہے مجھے حکومت ملے، عہدہ ملے، کرسی ملے، سیٹ ملے، ہمارے لفظوں میں اسلام آباد ملے۔ اسلام آباد کو حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دینے والے اسلام کو بھی پیش کر دیتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہمیں حکومت میں لے کر آؤ، ہمیں عہدہ دو، ہم اسلام لائیں گے۔ لیکن ان کی غرض و غایت اسلام نہیں بلکہ اسلام آباد ہوتی ہے، اور یہاں دنیا کے اندر بھی رسوائیاں اور قبر و آخرت کے اندر تو پھر ایسے لوگوں کے لیے رسوائیاں ہی رسوائیاں ہوتی ہیں۔ اگلی حدیث، عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر، متفق علیہ۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا جب کوئی حاکم حکمران فیصلہ کرتے وقت خوب غور و خوض کرے، سوچ و بچار کرے، پھر صحیح فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے، اور خوب سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کرتا ہے مگر فیصلہ کرنے میں خطا ہو جاتی ہے، غلطی چوک ہو جاتی ہے، تب بھی ایسے حاکم کے لیے ایک اجر ہے، اس کو ایک اجر ملے گا۔ تو اس حدیث میں ہمیں حاکم کے فیصلہ کرنے کے تعلق سے معلوم ہوا کہ حکمران حاکم فیصلہ کرتا ہے خوب سوچ و بچار کے مطابق، اگر وہ درست فیصلہ کر لے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، اور اگر سوچ و بچار کے بعد اس سے خطا ہو جائے تو پھر اس کے لیے تگنا اجر ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہاں لکیر کا فقیر نہیں بننا۔ اگر حاکم کا فیصلہ غلط تھا اور اس کے خلاف حدیث رسول قرآن پاک کی آیت آ جاتی ہے تو پھر اس کے اجتہاد کو چھوڑا جائے گا، اور جو درست بات قرآن و حدیث میں، قرآن و سنت میں ہے، اس کو لے لیا جائے گا۔ اگلی حدیث، عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحكم احد بین اثنین وهو غضبان، متفق علیہ۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا، کوئی بھی شخص دو آدمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فیصلہ کرنے والے کو یہ کہا غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ غصے کی حالت میں فیصلہ کرتے ہوئے وہ خوب سوچ و بچار بھی نہ کر پائے اور کسی کے ساتھ زیادتی کا اندیشہ بھی موجود ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ نارمل حالت میں فیصلہ کرے تاکہ خوب سوچ و بچار کے ساتھ فیصلہ ہو اور کسی کے ساتھ زیادتی کا امکان موجود نہ ہو۔
اگلی حدیث عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تقاضى الیک رجلان فلا تقضی للاول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدری کیف تقضی قال علی فما زلت قاضیا بعد رواہ احمد و ابو داود و الترمذی و حسنہ وقواہ ابن المدینی وساع ابن حبان ولہ شاہد عند الحاکم من حدیث ابن عباس. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دو آدمی تمہارے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو، یعنی فریق ثانی. اس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم نے فیصلہ کیسے کرنا ہے. جناب علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس تعلیم کے بعد، نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد میں اسی طرح فیصلہ کرتا ہوں. اس حدیث کو محققین نے حسن قرار دیا ہے. تو اس حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا فیصلہ کرنے والا قاضی جج اس کو چاہیے کہ وہ جب فیصلہ کرے کسی کیس کا تو دونوں فریقوں کو سننے کے بعد فیصلہ کرے. یہ نہیں کہ فریق اول کو سنتے ہی وہ فیصلہ جھاڑ دے. تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہو فریق اول کو بھی سنے، فریق ثانی کو بھی سنے، مدعی کو بھی سنے، مدعا علیہ کو بھی سنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے. اور اگر اس نے فقط ایک فریق کو سن کر فیصلہ کر دیا تو یہ حرام ہوگا. فریقین کی بات دلائل سننے کے بعد فیصلہ دینا ہے. اور اگر فریق ثانی عدالت میں پیش نہیں ہوتا، خاموش رہتا ہے، بات نہیں کرتا، اپنی بات کے دلائل پیش نہیں کرتا، تو پھر اس میں درست بات یہی ہے کہ پھر عدالت یک طرفہ فیصلہ دینے کی مجاز ہوگی. عدالت نے فریق ثانی کو نوٹس دیے، وہ نہیں آتا ہے تو بات نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، پھر اس کے بعد عدالت اگر فیصلہ کر دے تو عدالت اس بات کی مجاز ہوگی. محترم اور پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 289 تھا. آج کے سبق میں ہمیں معلوم ہوا کہ فیصلہ کرنا چاہیے وہ شخص جو حق کو پہچانتا ہو اور حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہو. جس نے حق کو پہچان کر حق کے مطابق فیصلہ نہ کیا وہ جہنمی، جس نے حق کو نہ پہچانا اور جہالت اور لا علمی سے فیصلہ کیا وہ بھی جہنمی. اللہ تعالی ہمیں آخری دو قسموں سے اپنی حفاظت میں رکھے. اور آج کے سبق سے معلوم ہوا کہ عہدوں، حکومتوں، امیر بننے اور جناب سربراہ بننے اور عہدے حاصل کرنے کی لالچ نہیں کرنی چاہیے. آج تو بلے بلے ہوگی، لوگ کہیں گے امیر صاحب، صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، ناظم صاحب، گورنر صاحب، فلاں فلاں صاحب. آج تو ہر طرف سے بلے بلے ہو جائے گی، لیکن قیامت کے دن میں بہت بڑی پریشانی سے دوچار ہونا پڑے گا. فیصلہ کرتے ہوئے فریق اول، فریق ثانی، مدعی، مدعا علیہ دونوں کو سننے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.